نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کے بیان سنے ہیں، لیکن وہ ٹوٹل مطلب جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے کسی اور نے بھی کمپلین نہیں آج تک کی اس کی کہ ہم سے بدتمیزی کی ہے، پیسے ایکسٹرا لیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک۔ رائس ڈیلیوری بوائے، یہ کیس تقریباً ایک ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جو میڈیا کے زینت بنا ہوا ہے۔ آج میں کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں اس کیس کے متعلق کہ جو آج سے پہلے نہیں آئے۔ یہ میرے ساتھ موجود ہیں رائس کے باس سمجھ لیں، اس کمپنی کے سپروائزر ہیں جن کے انڈر وہ کام کرتا تھا، کیونکہ جس کے پاس بندہ زیادہ ٹائم گزارتا ہے وہ بہتر جانتا ہے اس بندے کی شخصیت کے بارے میں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر اپنا نام بتائیے گا پلیز۔ جی محمد اویس۔ تو کون سی کمپنیاں جہاں پہ رائس کام کرتا تھا جہاں کے آپ سپروائزر ہیں؟ یہ رانا رئیس ٹریکس کوریر کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ جی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا ویو ہے، کچھ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو چیز آپ جانتے ہیں یا آپ کو پتہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کم جانتے ہوں۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کے بیان سنے ہیں، لیکن وہ ٹوٹل مطلب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے یا آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، ہمارے آفس کا نمبر ہے آپ کے پاس، ہیڈ آفس کا نمبر ہے، ہمارا آفس ہے، آپ کمپلین کریں، ہمیں کسی طریقے بتائیں کہ یہ آپ کا رائڈر ہمیں بلیک میل کر رہا ہے۔ جب ڈیلیوری کا آپ کو آرڈر ملتا ہے تو کتنے % لڑکیاں ہوتی ہیں اور کتنے % میل ہوتے ہیں؟ اصل میں آرڈر ہمیں نہیں کرتے، وہ شپر کو آرڈر کرتے ہیں شاپ پہ۔ ہمارا کام ہے صرف وہاں سے لے کے آگے ڈیلیور کروانا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 3000 پارسل آ رہا ہے نا، تو اس میں سے 2500 2800 اس میں خواتین کا ہی ہوتا ہے پارسل۔ تو یہ ڈیلی کے 50 60 70 پارسل لے کے جاتا ہے، ڈیلیور بھی کرتا ہے۔ اس میں زیادہ پارسل خواتین کے ہی ہیں۔ اس کا ایریا بھی جوہر ٹاؤن کا تھا، UMT والی سائڈ کا، تو اس میں تو زیادہ خواتین ہی تھیں۔ تو یہ نہیں، ان کا نہیں، مجھے کسی اور نے بھی کمپلین نہیں آج تک کی اس کی کہ ہم سے بدتمیزی کی ہے، پیسے ایکسٹرا لیے ہیں، یا ہمیں کسی نمبر سے تنگ کر رہا ہے، یا ہمارا نمبر اس نے کاپی کر کے کسی اور کو دے دیا ہے۔ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ سر کوئی بھی لڑکا کام کرتا ہے اس میں یہ تو اس کا رائٹ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ڈیلی بیس پہ پتہ نہیں کتنے گھروں میں جانا ہوتا ہے ڈیلیوری لے کے۔ لیکن اگر ایسا کرنے لگ جائے تو پھر ایسے کام نہیں چلتے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جب کام پہ کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو ٹریننگ بھی دیتے ہوں گے، کچھ اصول کچھ رولز بتاتے ہوں گے، لیکن وہ ایک مکار عورت ہے کہ جس نے اپنی شیطانی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا ہے کہ میرا پول کھلنے والا ہے، اس نے دوسرے بندے کا استعمال کیا جو کہ اس کا خاوند تھا، اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا، ہمدردیاں جتائیں، اور اس نے جو اس کو بھی پھنسا دیا ہے، خود کی بھی زندگی برباد کی ہے ناظرین، اپنے خاوند کی بھی، اور رئیس کا تو خاندان ہی اجڑ گیا ہے کہ جوان بیٹے کی میت اٹھتی ہے نا گھر سے، تو گھر میں کسی قیامت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کے باس تھے، ان کی زبانی آپ نے سارے حقائق جانے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی بھی اور انسان یہ دیکھنے کے بعد کہ یہ چیزیں کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ ہر کسی کو ہدایت دے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج تک اس کی کوئی شکایت نہیں ہمیں موصول ہوئی، جبکہ اگر کوئی شکایت کا مطلب جبکہ ان کا کہنا ہے کہ جی یہ ہمیں تنگ کرتا تھا، ہمارے گھر بار بار آتا تھا، اس میں آج تک کسی اور کی شکایت نہیں آئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔